مجھے ایک شخص پہ ہنسی آئی جب وہ خود کو مسلمان کہہ رہا تھا. میں نے کہا مجھے کلمہ سناؤ. کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بھائی میں نے کہا کلمہ قرآن سے ثابت کرو. کہتا ہے قرآن میں آدھا کلمہ ایک جگہ لکھا ہے, دوسری جگہ دوسرا کلمہ لکھا. تو میں نے کہا میں کہہ سکتا ہوں لا الہ الا اللہ انا خیر منہم, میں اس سے بہتر ہوں. تو وہ ہنسنے لگا. کہتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنا کلمہ خود بنا سکتے ہو. ہاں جی, آپ فرما رہے ہیں کہ کلمہ اس مسلمان سے میں نے کہا کلمہ قرآن سے ثابت کرو. تو بھائی پہلی بات تو یہ سن لو جان شوقی, ہم نے ہر چیز کو مانا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے. سرکار نے کہا یہ قرآن ہے تو ہم نے کہا قرآن ہے, بلکہ ہم نے خدا کو بھی سرکار کی زبان سے ہی جانا ہے. ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس کو مصطفیٰ مانتے ہیں. مجدد پاک فرماتے ہیں میں خدا کو خدا اس لیے کہتا ہوں کہ میرے محمد کا خدا ہے. ہم تو ہر چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مانتے ہیں, تو کلمہ بھی تو آپ ہی مانتے ہیں نا جی. کلمہ قرآن میں ہو نہ ہو, اب تو ہے الحمدللہ ہے کا ٹھیک کہا, لیکن تم نے جو ماننا نہیں ہے نا, اس لیے تمہارے لیے تو ہمیں ماننے کے لیے ہمارے لیے سب سے بڑی چیز سرکار کی زبان ہے. تو جب آپ کسی کو مسلمان فرماتے تھے تو آپ یہی کلمہ پڑھاتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. تو ہم انہی کی جگہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ. وہ کہتے وہاں اس کا معنی یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں, اور ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور یہ دونوں چیزیں قرآن میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, تمہارے لیے تو تم جو چاہو کر سکتے ہو. آنا خیر من کیا چھوڑ کے تم اس سے آگے بھی جا کے کہہ سکتے ہو. آج تمہیں آزادی ہے, آنکھ بند ہونے سے پہلے تمہیں ہر چیز کی آزادی ہے. تم جو چاہو کہہ سکتے ہو, جس طرح تمہارے باپ شیطان کو آزادی ہے. قیامت تک وہ جو چاہے کر سکتا ہے, جو چاہے کہہ سکتا ہے. اسی نے کہا تھا سب سے پہلے شروعات اسی نے کہی تھی جب اسے کہا گیا کہ آدم کو مانو, تو اس نے کہا تھا آنا خیر منہ. جب اس نے کہہ دیا تو تم بھی کہہ سکتے ہو, تم بھی تو اسی کی اولاد ہو. اس لیے جب تک تمہارے پاس سانسیں ہیں نا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہیں, تب تک تم جو مرضی کہو تمہیں کوئی نہیں روکے گا, تمہیں بالکل ٹوکا جائے گا. لیکن جب وہاں پر ہوگی نا حاضری, جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے, تو پھر میں پوچھوں گا وہاں پر, پھر میں دیکھوں گا جان شوقی کے اندر کتنا دم ہے. ہاں, پھر وہاں پتہ چلے گا. تو اس لیے آج آزادی ہے, پہ جو چاہو کرو. باقی یہ بات ذہن میں ڈالو کہ ہم نے ہر چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مانا ہے. وہ قرآن میں آئی یا نہ آئی, قرآن میں آ گئی تب بھی مانا, قرآن میں نہیں آئی سرکار نے کہا میں نے ایسا کیا تو ہم نے مان لیا. ہر چیز کو ہم نبی پاک کے صدقے سے مانتے ہیں. زمین آسمان, آسمانی کتابیں, سابقہ نبی, سابقہ کتابیں, سابقہ شریعتیں, سابقہ جتنے بھی معاملات موجودہ جتنے قیامت تک جو معاملات ہوں گے, جو آپ کی زبان اقدس جیسے نکلا ہم اسے ویسے ہی مانتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کسی جان شوقی کی اور کسی ایسے لٹیرے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمیں جناب سمجھا سکے. ہمیں ساری باتیں مدینے والے سمجھا گئے ہیں اور ہم اسی پہ چلتے ہیں. وہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے, وہی ہماری زندگی اور وہی ہماری موت ہے. اسی پہ اللہ تعالیٰ اللہ کرے ہمارا خاتمہ ہو جائے.